بالکل ٹھیک. اچھا چلیں کوئی یہ کہے شیخ کہ جیسے کالے جادو کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں اور اس کی حقیقت کا بھی ذکر ہے کہ یہ حقیقی ہے, چونکہ وہ اب سائنس سے تو ثابت نہیں ہے کالا جادو, تو کیا اسی طرح یہ بھی کوئی مطلب اس طرح کا علم ایگزسٹ کرتا ہے, علم العادات کا, کہ جو چلے سائنس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کی حقیقت ایک حد تک ہے, جیسے بلیک میجک ہے؟ دیکھیں جو جادو ہے نا, جادو کے بارے میں, اس کی حقیقت کے بارے میں یا اس کے وجود کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ جادو ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, صحیح. قرآن میں اس کا ذکر آ گیا, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جادو ہے. میں نے تو پہلے ہی یہ بات عرض کی ہے کہ دو بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد موجود ہو تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. تو اس کی ایک بنیاد موجود ہے, جادو ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا, اس دور میں جادو ہوا اور اس جادو کی وجہ سے جو کچھ ہوا, جادوگر مسلمان ہوئے. وہ ساری ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے, اس کی وجہ سے ہم جادو کو تسلیم کرتے ہیں. اگرچہ اس کی حرمت کی بات ہے, قرآن اس کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا, قرآن نے اس کو حرام قرار دیا, اور جادو حرام ہے لیکن اس کی حقیقت, اس کا وجود ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر اس کی کوئی بنیاد موجود ہو تو شریعت اس کے وجود پر سوال نہیں اٹھاتی, اس کی حلت و حرمت پر تو سوال اٹھاتی. لہٰذا اس کے وجود کے بارے میں کوئی اگر ٹھوس دلیل موجود ہو تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی اس کی دلیل ہو تو, لیکن ایسی دلیل اب تک ہے نہیں. دیکھیں ایک چیز ہے علم العادات یا ستاروں کا یا زائچہ یا کوئی بھی آپ چیز کرتے ہیں, علم نجوم ہے جی. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, میٹیریلی تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے, میٹیریلی عادات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, میٹیریلی نجوم یعنی ستارے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ کائنات کا حصہ ہیں. صحیح. اصل میں جس چیز کے بارے میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے, نہ سائنٹیفک اور نہ شرعی, وہ چیز یہ ہے کہ ان مادی چیزوں کا غیر مرئی نتائج کے ساتھ تعلق, اس کی ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں. سمجھ گئے, بالکل. اچھا, وہ ایک بالکل یعنی کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے اور اتفاق کی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. مثلا مثال کے طور پر نا, آپ اچھل کود کر رہے ہوں, آپ کو یہ نہ پتا ہو پنکھا کیسے چلتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اچھل کود کر رہے ہوں, اچھلتے کودتے ہوئے آپ کی انگلی جا کے سوئچ بٹن کو لگ جائے تو آپ اس کے بعد یہ یقین کر لیں کہ اچھلنے کودنے سے پنکھا چلتا ہے. اور یہ اس طرح ہوتا رہا ہے تاریخ میں. آپ دیکھیں نا, سائنٹسٹ اسی طرح کچھ نہ کچھ نہیں, دیکھیں یہ ہماری تاریخ ہے. آپ اگر فلسفیانہ تاریخ کو دیکھیں تو معلوم تاریخ کے مطابق جب ہم علوم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک کا یہ جو دہائی ہے پوری, یہ مسٹری کی دہائی ہے اور یہ اسطوریاتی دور ہے, یہ کہانیوں کا دور ہے. اسی طرح کہانیاں بنتی تھیں اور کہانیاں اسی طرح بنی ہوئی ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو منحوس ہوتی ہے, راستہ یہ اسی طرح سے بنا ہوا ہے. کوا بولے تو مہمان آتے ہیں, یہ اسی طرح سے بنا ہوا ہے. یعنی اتفاقاً اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کو ہم نے ایک کہانی بنا لیا, اس کو ریلیٹ کر دیا. اب کوا تو بولتا ہے اور کوا منڈیر پہ بیٹھتا بھی ہے, کوا بولتا بھی ہے. کیا اس کا تعلق کسی غیر مرئی نتائج کے ساتھ ہے یا نہیں, اس کے اوپر بلیو کرنا یا نہ کرنا, اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. وہ دلیل آج تک موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کا تجربہ ہے, اور لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں. اب تجربہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو علم قرار نہیں دیا جا سکتا. وہ آپ کا تجربہ اور ہو سکتا ہے, میرا تجربہ اور ہو سکتا ہے. منڈیر پہ کوا بولے تو ہو سکتا ہے کسی کے ہاں مہمان آتے ہوں, کسی کے ہاں دشمن آتے ہوں, کسی کے ہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہو, کسی کے ہاں کچھ بھی نہ ہوتا ہو. تو یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہونا یہ بالکل ممکن ہے. اس لیے ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا عادات کی بات ہو یا نجوم کی بات ہو, جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو ریلیٹ کرنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. وہ بنیاد نہیں ہے, وگرنہ میٹیریلی تو ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, کائنات ہے.